الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سعادت المسلم، ایک مسلمان آدمی کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس کو المسکن الواسع، کشادہ گھر مل جائے، والجار الصالح، اچھا پڑوسی مل جائے، والمرکب الحنی، سواری راحت والی خوشگوار مل جائے۔ یعنی آدمی کی خوش نصیبی میں سے ہے کہ اسے کشادہ گھر مل جائے، خوبصورت ہونا، اس کی بناوٹ اچھی ہونا، اس کی ٹیپ ٹاپ کرنا، یہ فضول چیزیں۔ المسکن الواسع فرمایا، تنگی محسوس نہ اس گھر میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تو وضو کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میرا گھر کشادہ کر دے، میرے رزق میں برکت دے دے۔ پہلی چیز ایسی مانگی کہ مل جائے تو آخرت سنور جائے، اور دوسری دو چیز ایسی مانگی کہ مل جائیں تو دنیا مزیدار ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کون مانگ سکتا ہے اپنے اللہ سے؟ اور دعاؤں میں آپ سے اچھا انتخاب کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا مانگنا ہے، کیسا مانگنا ہے، تو آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی، میری خطا معاف فرما۔ امت کو دعا سکھائی کہ اگر کسی خوش نصیب کو یہ مل جائے مغفرت تو آخرت سنور گئی، آخرت بن گئی۔ وبارک لی ووسع لی داری، میرا گھر کشادہ کر دے، تنگی نہ ہو گھر میں۔ بعضوں کے لیے گھر بہت تنگ ہو جاتا ہے، قلب بہت کشادہ ہو جاتا ہے، گھر دل جی نہیں لگتا، قلبوں میں مزہ آتا ہے۔ فرمایا میرا گھر کشادہ کر دے، وبارک لی فی رزقی، میرا رزق میں برکت دے دے۔ یہ نہیں مانگا کہ میرا رزق بڑھا دے، اس لیے کہ آج اولاد باپ کی اس لیے دشمن ہے کہ باپ کے پاس پیسہ بہت ہے، دیتی نہیں۔ اولاد باپ کی اس لیے دشمن ہے کہ پیسہ بہت ہے، دیتا نہیں ہے۔ بہن کو بھائی سے اس لیے شکایت ہے کہ بہت ہے اس کے پاس، میرا حق نہیں دیتا۔ بھائی سے اس لیے خفا ہے کہ اس نے سارا خود ہی اکٹھا کر رکھا ہے۔ تو جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اتنا پریشان ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت ہو، آپ نے فرمایا برکت والا ہو، کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو راحت تو ملے۔ اس بہت کا کیا فائدہ جو مصیبت میں ڈال دے۔
جو زندگی کا سکون ہی چھین لے. تھوڑا ہی صحیح لیکن راحت تو ملے، آرام تو ہو. اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، رزق میں برکت ہو. یہ سمجھ میں آ جائے نا. اب تو یہ سمجھ میں آیا کہ بہت ہونا چاہیے، اس لیے نہ وہ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا، جائز ناجائز کی اسے کوئی فکر نہیں، اپنا حق کسی اور کا اب کوئی پرواہ نہیں ہے، سچائی سے خیانت سے اسے کوئی خیال نہیں، کثرت ہونی چاہیے. اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ برکت ہو جائے کہ تھوڑا لے کے جاؤں لیکن گھر میں لطف تو لوں، آرام تو ملے، جسم پہ لگے اس سے لطف اٹھاؤں. اس کثرت کا کیا فائدہ جو ایک نئی مصیبت لے کے آیا، 50,000 کی رشوت لے کے آیا، بظاہر کچھ زیادہ لے کے آیا. آج گھر آیا تو کہا جاؤ بیٹے کو اسپتال لے جاؤ، وہاں 1 لاکھ لگ گیا. تم یہاں حلال ہی لے کے آتے، جسم پہ لگتا، کام میں آتا، لطف اٹھاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اللہ رزق دے دے لیکن برکت والا دے دے، مبارک رزق. راحت ملے اس رزق سے، اس مال سے. تو اللہ کرے یہ ذہنیت مل جائے جو اللہ کے نبی دینا چاہتے تھے کہ میری امت برکت مانگے، برکت کی فکر کرے، کثرت کی فکر نہ کرے. ایسے کام کرے کہ اس کے رزق میں، مال میں برکت آ جائے، اس گندگی سے بچے جس سے اس کے رزق میں نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی ہے. حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا ایک شخص کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر تھے. وہ کبھی کبھی اسے دیکھنے جایا کرتا تھا. جمع مالا وعدد، خوب جمع کر رہا ہے، گن رہا ہے، دیکھ رہا ہے مال. خادم بھی ساتھ ہوتا. ایک دن اندر گیا تو اس نے تالے دروازے کو ایسے لگا رکھے تھے کہ اندر سے کھلتے نہیں تھے. اندر داخل ہوا، خادم بھی گیا، دروازہ بند ہو گیا. اب سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے. تو سونا چاندی تو اپنی ذات میں نفع نہیں دیتا بھائی، نہ کھلا سکتا ہے وہ، نہ پلا سکتا ہے، نہ راستہ دے سکتا ہے، نہ زندگی کی سانس بڑھا سکتا، وہیں مر گیا. تو مال تو اپنی ذات میں کچھ نہیں، بہت ہے راحت نہیں ہے اس سے، بہت ہے آرام نہیں ہے اس میں، بہت ملا ہے محبتیں نہیں ہے اس سے، بہت ہے لیکن زندگی میں اس سے سکون نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ میری گناہوں کو معاف فرما دے. امت کو سکھائی دعا، میرے گھر میں کشادگی دے دے، وسع لی داری وبارک لی فی رزقی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے آدمی کی سعادت میں سے ہے، اس کی خوش نصیبی میں سے اسے کشادہ گھر مل جائے جہاں اسے تنگی نہ ہو، تنگی نہ ہو. اور دوسری بات فرمائی والجار الصالح، اچھا پڑوسی مل جائے، اچھا پڑوسی مل جائے. پڑوس اب تو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ جب گھر بناتے ہیں تو اس کی فکر بھی ہو کہ پڑوس کیسا ہے، اس لیے کہ پڑوس کے صحبت کے اثرات اپنی ذات پہ بھی پڑتے ہیں، گھر پہ بھی پڑتے ہیں، اولاد پہ بھی پڑتے ہیں. اسلام میں پڑوسی کی بڑی اہمیت ہے. پڑوسی کیسا ہے؟
محدثین نے ایک واقعہ لکھا، ایک بزرگ تھے ابو حمزہ، محدث تھے، ان کا لقب پڑ گیا تھا سکری نشہ، اور ایک جگہ میٹھی، یعنی وہ بات کرتے تو اتنا لطف آتا جیسے نشہ ہو گیا، جی چاہتا تھا سنتے رہتے، بات کرتا اتنی میٹھی ہوتی تھی، زبان اتنی میٹھی تھی، انہیں پیسوں کی ضرورت پڑی، اپنا گھر بیچنے لگے، لوگوں نے گھر کی قیمت لگا دی، چند دن کا وعدہ تھا گھر خالی کرنا، دائیں بائیں کے پڑوس کو پتہ لگا یہ تو جا رہا ہے یہاں سے، سب آ گئے، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہم سارے پڑوسی مل کر ہم نے فیصلہ کیا جتنے پیسوں کی ضرورت ہے، جتنی آپ کی قیمت لگاتی ہے ہم دے دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارا پڑوس نہ چھوڑے، آپ ہمارا پڑوس، آپ کی وجہ سے تو ہمیں بہت کچھ ملا ہے۔ تو نیکوں کا پڑوس مل جانا یہ بھی بڑی سعادت مندی ہوتی ہے، نیکوں کا پڑوس مل جانا یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ گھر کو شادہ، پڑوسی اچھے پڑوسی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے پڑوسی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ اسے پناہ نصیب فرما، اس لیے کہ آدمی گھر روز تو نہیں بدلتا نا، اور اللہ معاف فرمائے پڑوسی اچھے نہ ملے، اولاد محفوظ نہ ہو، عزت محفوظ نہ ہو، دین محفوظ نہ ہو، کتنا مصیبت میں آ جاتا ہے۔ تو بڑے پڑوسی سے پناہ مانگی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیبی ہے کہ پڑوس اچھا ہو۔ اللہ ہمیں بھی اچھا پڑوسی بنا دے، ہمیں خود اچھا پڑوسی بنا دے۔ ایک عورت کا تذکرہ آیا کہ یا رسول اللہ بڑی نیک اور بڑی صالح اور بڑی عبادت اور بڑے صدقہ خیرات اور بڑی نفلی عبادات اور بڑی تسبیحات اور بہت کچھ نیکیاں، آپ نے فرمایا اس کے پڑوسیوں کو اس سے تکلیف تو نہیں ہوتی؟ فرمایا پڑوسی تو اس سے بہت پریشان رہتے، اس کی زبان ایسی ہے، اس کی تلخی ایسی ہے، اس کی کڑواہٹ ایسی ہے کہ ان کا تو سکون برباد ہے۔ فرمایا اس عورت میں کوئی خیر نہیں، یہ تو جہنمی ہے، یہ تو جہنمی ہے۔ تو اچھا پڑوسی ہونا اور اچھا پڑوس مل جانا بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے۔ والجار الصالح، اچھا پڑوسی، آپ فرمایا کرتے وقتی طور پہ جو پڑوسی ہوتا ہے، سفر میں ساتھ ہو گیا، سیٹ میں ساتھ بیٹھ گیا، کچھ وقت کے لیے اکٹھا ہو گیا، اس سے تو خیر ہے، بہت جلدی جدائی ہو جائے گی، لیکن جو پڑوسی مستقل گھر کا ساتھ ہو، تو اچھا پڑوسی مل جانا یہ خوش نصیبی ہے۔ سواری ایسی مل جائے جس میں آرام ہو، راحت ہو۔ آپ اس کے بارے میں ایک اور بات بھی فرمایا کرتے، فرمایا اگر نحوست ہو تو 3 چیزوں میں ہو، گھر میں، سواری میں، عورت میں۔ ویسے تو آپ نے منع فرمایا بدشگونی لینے سے، کہ میں نے یہ گھر لے لیا اس لیے ایسا ہو رہا ہے، یہ میری زندگی میں آ گئی اس لیے یہ مصیبت آ رہی ہے، گاڑی یہ لے لی اس لیے یہ ہو رہا ہے، ایسی بدشگونی لینا آپ نے منع فرمایا۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اگر بدشگونی ہو سکتی تو یوں کہ آدمی بس اوقات گھر لیتا ہے اور وہ گھر طبیعت کے مطابق نہیں، اب روز تو نہیں بدل سکتا، دائیں بائیں کا ماحول ایسا نہیں، اب تکلیف میں رہ رہا ہے اس گھر میں، زندگی کی رفیقہ آئی لیکن روز چک چک، روز لڑائی،
اس عورت کو شوہر اچھا نہیں ملا یا اس شوہر کو عورت اچھی نہیں ملی، بتائیے کوئی روز کی چیز تو نہیں ہے کہ آدمی بدل دے۔ زندگی بھر کی ایک مصیبت ساتھ ہو گئی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے دنیا کی جنت، دنیا کی جنت میاں بیوی نیک اور ایک۔ فرماتے دنیا کی جنت میاں بیوی نیک اور ایک، یہ دنیا کی جنت ہے۔ الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ، دنیا کی قیمتی ترین چیز جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ نیک عورت۔ تو میاں بیوی نیک اور ایک دنیا کی جنت ہے۔ لیکن اگر عورت کو مرد غلط مل جائے اور مرد کو عورت ایسی مل جائے، زندگی بھر کا توق، نہ اس کے ساتھ راحت ہے، نہ سکون ہے، اور نہ اس سے چھٹکارا ہے۔ روز روز بدلنے سے رہے۔